انہوں نے ایسا درس دیا، کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے، ایک اللہ کا ڈر رکھتے تھے، رسول اللہ کا عشق اور محبت دل کے اندر تھا، ساری دنیا کو بھول گئے تھے، ساری دنیا کو۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے خط دے کر بھیجا، جاؤ اور خسرو پرویز کو، کسریٰ کا بادشاہ ہے، اسے جا کر یہ دین اسلام کا پیغام میرا دے کر آؤ۔ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اکیلا گئے، قاصد رسول بن کر، پیغمبر رسول بن کر۔ جب وہاں پہنچے، کسریٰ دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا، یہ وہاں پہنچتے ہی خنجر نکالی، تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد قالین کو یوں کھرچ رہے ہیں، چھپو رہے ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہے، نہ سلام، نہ آداب، نہ سر جھکا، نہ سجدہ، کچھ نہیں کیا، اور ویسے اندر داخل ہوا اور خنجر سے ہماری قالین کو خراب کر رہا ہے، چھپو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھ لیا اور کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ میں صرف ایک ہی رب کو سجدہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ بڑے دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے بعد کہا تم نے ہمارا احترام نہیں کیا، کہا ہم احترام نہیں کرتے۔ بادشاہ مرعوب ہوتا رہا، پریشان ہوتا رہا، کہا یہ خط میں کیا ہے؟ کہا میں پیغمبر کا خط ہے اور تمہیں پیغام ہے۔ کسریٰ نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ یہ کون سا پیغمبر ہے معاذ اللہ، جو اپنا نام اوپر لکھتا ہے میرا نام نیچے لکھتا ہے۔ پیغمبر کے صحابی نے جواب دیا، اس پیغمبر کا نام ہمیشہ اونچا ہی ہے اور اونچا ہی رہے گا، کوئی اسے نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ پریشان ہوتا رہا بادشاہ۔ اس نے کہا اگر قاصد نہیں ہوتے تو تمہاری گردن میں اڑا دیتا، اور قاصد رسول نے بھی جواب دیا اگر پیغمبر مجھے اجازت نہ دیتے اور روکتے نا تو میں آج اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا کے دو ٹکڑے کر کے یہاں سے جاتا۔ سارے فوج پریشان ہو گئی، یہ کون ہے اتنا دلیر اور یہ اس طرح کے بادشاہ سے بات کر رہا ہے۔ بالآخر بادشاہ نے وہ خط لے کر اس کو پھاڑا۔ اب یہ صحابی بہت غصہ ہوئے ہیں، تو کہا نبی اگر مجھے نہ روکتے، صرف اتنا ہی کہا تھا بس خط دینا اور واپس آ جانا، وہ کیا کہتا ہے وہ پیغام لے کر آگے کچھ کرنا نہیں۔ اگر پیغمبر نہ روکتے، جس طرح تو نے خط پیغمبر کو پھاڑا ہے، تیرے گردن کو بھی ہم اسی طرح اتار دیتے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ نے خط پھاڑنے کے بعد کہا جاؤ۔ قاصد آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر آنسو بہانے لگے۔ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس خسرو پرویز نے خط کو پھاڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر بددعا دی، اللہم مزق ملکہ کل ممزق، اللہ اس کی بادشاہت کو، سلطنت کو، حکومت کو پارا پارا کر دے۔ اس کے بعد چند دن بعد بادشاہ نے گورنر یمن کو خط لکھا اور کہا کہ چند افراد کو بھیجو، سنا ہے مدینے میں کوئی پیغمبر آیا، نبی آیا معاذ اللہ، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا، اس کو گرفتار کرو۔ 20 بڑے بڑے شاہ سوار اور جنگجو کو بھیجا گورنر یمن کو خط لکھ کر۔ وہاں سے اس نے 20 کے قریب گھڑ سوار ساز و سامان کے ساتھ بھیجا۔ مدینے کے پاس آوازیں آنے لگی گھوڑوں کی۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے لشکر آیا کوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام خود باہر تشریف لے گئے اور ان گھوڑوں کو دیکھا اور ان شاہ سواروں کو دیکھا۔ ایک رعب تھا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبی ایسی دی ہے جو پیغمبروں کو بھی نہیں۔ نصرت بالرعب، 1 مہینہ دور اگر کوئی دشمن بھی ہوگا، نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائیں گے، اس دشمن کا پیشاب وہاں پر نکل جائے گا، وہ دم دما کے بھاگے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا رعب دیا تھا۔ یہاں نبی علیہ السلام باہر نکلے، ان گھوڑوں کو دیکھا، گھوڑے کی پیشاب آ گئے، سارے پیشاب کرنے شروع ہو گئے۔ وہ جنگجو شاہ سوار نبی علیہ السلام کا رخ انور چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو نرم پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اپنے مہمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دسترخوان بچھاؤ۔ اخلاق پیغمبر آپ دیکھیں، تلواروں سے نہیں، نبی علیہ السلام نے اخلاق کے نرم دھاروں سے ان کفاروں کو گرفتار کیا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ان کی مہمان نوازی کریں۔ وہ 20 کے قریب شاہ سواروں کو بلایا گیا، ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ آئے ہو، جبریل میرے پاس پہلے آ گیا اللہ کا پیغام لے کر، اور اللہ کا پیغام یہی دیا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تم جس بادشاہ کا پیغام لے کر آئے ہو اس بادشاہ کو کتے چاٹ رہے ہیں، وہ مر چکا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، ابھی تو ہمیں آرڈر دیا تھا، خسرو پرویز مر چکا ہے، جاؤ اس کو جا کر میرا پیغام دے دو، اور اس کا بیٹا تخت پہ آیا، اس کو بھی جا کر کہہ دو اگر اس نے بھی غداری کی تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہاں سے یہ 20 شاہ سوار چلے گئے، ان کا اکرام ہوا، احترام ہوا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا واقعتاً اس کا بیٹا جو آیا تھا، اس بیٹے نے اپنے باپ کو خود مارا
اور خود تخت پہ بیٹھا اور کتے کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام کا پیغام آیا تو سر جھکا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں غدار نہیں ہوں، میرا باپ غدار تھا، دھوکے باز تھا، لیکن میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔ وہ پھر بعد میں ایمان لے کر آیا۔